عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ 12ویں جماعت کی اردو کلاس ہے۔ آج ہم مرزا اصلاح خان غالب کی دوسری غزل کا مطالعہ کریں گے، جو 12ویں جماعت کی اردو نصابی کتاب کے صفحہ نمبر 129 پر ہے۔ چونکہ مرزا اصلاح خان غالب اردو کے عظیم شاعر ہیں، اس کی عظمت کا اصل سبب یہ ہے کہ انہوں نے اردو غزل کو سوچنا سکھایا، اسے غور و فکر کی عادت ڈالی۔ انہوں نے حیات و کائنات کے بارے میں اپنے افکار کو بڑی گہرائی کے ساتھ مؤثر انداز میں پیش کیا ہے۔ اس لحاظ سے وہ اپنے عہد کے جدید شاعر تھے۔ ان کی حکیمانہ نظر اپنے عہد سے بہت آگے تھی۔ انہوں نے آنے والے دور کے قدموں کی چھاپ سن لی تھی۔ یہی سبب ہے کہ ان کی شاعری میں آج کے عہد کی زندگی اور اس کے مسائل کا پرتو بھی جھلکتا ہے۔ اب ہم دوسری غزل کا تحت لفظ پہلے مطالعہ کریں گے۔ درد منت کشی دوا نہ ہوا، میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا، جمع کرتے ہو کیوں رقیبوں کو، ایک تماشا ہوا گلا نہ ہوا، ہم کہاں قسمت آزمانے جائیں، تو ہی جب خنجر آزما نہ ہوا، کتنے شیرین ہیں تیرے لب کے رقیب، گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوا، ہے خبر گرم ان کے آنے کی، آج ہی گھر میں بوریا نہ ہوا، کیا وہ نمرود کی خدائی تھی، بندگی میں میرا بلا نہ ہوا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، زخم گر دب گیا لہو نہ تھما، کام گر رک گیا روا نہ ہوا، کچھ تو پڑھیے کہ لوگ کہتے ہیں، آج غالب غزل سرا نہ ہوا۔ اس غزل کا جو پہلا شعر ہے، درد منت کشے دوا نہ ہوا، میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا۔ مرزا اصلاح خان غالب نے پہلی غزل کے پہلے شعر میں کہا ہے، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میری دکھ کی دوا کرے کوئی۔ یعنی غالب کا جو درد ہے یہ لا علاج ہے۔ اس شعر میں مرزا اصلاح خان غالب احسان کے بوجھ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میرا درد لا علاج تھا، دوا نے اثر نہیں کیا، تو اسے یہ فائدہ ہوا کہ درد نے دوا کا احسان اٹھایا، بس اگر میں تندرست نہ ہوا تو کوئی حرج نہیں، احسان کے بوجھ سے تو بچ گیا۔ اس شعر میں مرزا اصلاح خان غالب نے اپنی خودداری کا اظہار کیا ہے، اور ساتھ یہ کہا کہ میرا درد دوا کے احسان سے بچ گیا، یعنی میرا درد بھی غیور ہے، اس سے بھی میری طرح دوا کا احسان لینا منظور نہیں۔ دوسرا شعر، جمع کرتے ہو کیوں رقیبوں کو، ایک تماشا ہوا گلا نہ ہوا۔ اس شعر میں غالب محبوب سے رقیبوں کو جمع کرنے کی شکایت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں، میں نے تمہاری تغافل اور تمہاری بے مہری کی شکایت کی تو رقیبوں کو جمع کر لینے کی ضرورت کیوں ہوئی؟ یہ شکایت ہی کوئی تماشا نہ تو تھا۔ یعنی غالب کو کچھ لوگوں کو جمع ہو کر عاشق و معشوق کے جھگڑوں کو نپٹانا منظور نہیں ہے۔ شاعر رشک کی وجہ سے نہیں چاہتا کہ لوگ عاشق و معشوق کی گلے شکوے سنیں، اس لیے معشوق سے کہتے ہیں کہ تم گلہ کرنے کے لیے رقیب کو کیوں جمع کرتے ہو؟ یہ گلہ تو نہیں ہوا بلکہ ایک تماشا ہوا۔ کیونکہ رقیب ہمیشہ دشمن ہوتے ہیں جو جھگڑے کو تماشا بناتے ہیں۔ تیسرا شعر، ہم کہاں قسمت آزمانے جائیں، تو ہی جب خنجر آزما نہ ہوا۔ اس شعر میں غالب اپنے محبوب کے ہاتھوں قتل ہونے کی خواہش کے بارے میں فرماتے ہیں۔
جب تو ہی اپنا خنجر آزمانے اور اس کا امتحان لینے کو آمادہ نہیں ہے تو ہم قتل کے لیے کہاں جائیں؟ یہ خوش نصیبی تو تیرے ہی خنجر سے حاصل ہو سکتی ہے، اور اسی مقصد کے لیے قسمت آزمائی کی خواہش۔ غالب چاہتا ہے کہ اس کا محبوب اپنے خنجر سے اس کو زخمی کرے، اس کو مارنے کی کوشش کرے، تاکہ غالب اپنی قسمت آزمائی کر سکے۔ یہ آرزو کہیں اور پوری نہیں ہو سکتی۔ چوتھا شعر: کتنے شیرین ہیں تیرے لب کی رکیب، گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہو۔ اس شعر میں غالب محبوب کے ہونٹوں کی شیرینی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اے محبوب، تیرے ہونٹ اتنے شیرین ہیں کہ تیرا دشمن گالیوں سے ناراض نہیں ہوتا، بلکہ ان میں تیرے ہونٹوں کی شیرینی محسوس کرتا ہے، اس کا لطف اٹھاتا ہے۔ حالانکہ گالیاں تلخ ہوتی ہیں، ان سے انسان کا دل دکھتا ہے، لیکن جب وہ آپ کے لبوں سے نکلتے ہیں تو ان میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے۔ یعنی رقیب جو سچے معنوں میں تم سے عشق نہیں کرتا ہے، لیکن پھر بھی وہ تمہاری گالیاں سن کر ناراض نہیں ہوا۔ ان گالیوں میں بھی ایک مزہ ہے، اس طرح یہ محبوب کی تعریف کرتا ہے۔ پانچواں شعر: ہے خبر گرم ان کے آنے کی، آج ہی گھر میں بوریا نہ ہوا۔ اس شعر میں غالب اپنی قسمت کی بے سر و سامانی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آج محبوب کی تشریف لانے کی خبر ملی ہے، لیکن ہماری بے سر و سامانی کا یہ عالم ہے کہ آج ہمارے گھر میں بوریا بھی نہیں جس پر ان کو بٹھایا جا سکے۔ ایک طرف ان کے آنے کی خوشی ہے اور دوسری طرف بے سر و سامانی کی پریشانی ہے۔ چھٹا شعر: کیا وہ نمرود کی خدائی تھی، بندگی میں میرا بلا نہ ہوا۔ اس شعر میں تلمی ہے، نمرود کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ نمرود ایک منکر خدا بادشاہ تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا۔ غالب فرماتے ہیں کہ خدا جس کی میں نے عبادت کی، کیا وہ نمرود تھا کہ میرا بلا نہ ہوا؟ یعنی بندگی کے باوجود میرا کچھ بلا نہ ہو سکا۔ حالانکہ خدا تو بندگی قبول کر کے انسان کی دعا سن لیتا ہے۔ یعنی اس شعر میں غالب فرماتا ہے جو محبوب میرا ہے، میں نے اپنا وقت صرف اسی کے کوٹے میں گزارا، اسی کے عشق میں گزارا، لیکن حقیقت میں وہ نمرود تھا، اس سے مجھے کوئی بلا نہ ہوا۔ انسان جب کسی انسان کے سامنے خواہش روائی کے لیے سر ٹیکتا ہے تو اسے فائدہ نہیں ملتا ہے، کیونکہ خدا جو ہے اس کے سامنے ہاتھ پھیلانا چاہیے، وہی بندی کی ہر مراد پوری کرتا ہے۔ ساتواں شعر: جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اس شعر میں غالب حقوق اللہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو بنا کر اس کو جان بخشی، یہ اس کی منت اور احسان ہے اور ایک امانت ہے۔ ہر کوئی شخص اللہ کی راہ میں جان قربان کرے تو کیا ہوا، کیونکہ یہ جان اللہ نے ہی دی، یہ انسان کو اپنی ملکیت نہیں، اسی کی بخشی ہوئی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ جان دے کر بھی انسان اللہ کا حق پوری طرح ادا نہیں کر سکتا ہے۔ آٹھواں شعر:
زخم گر دب گیا لہو نہ تھما کام گر رک گیا روانہ ہوا. اس شعر میں شاعر اپنی بدنصیبی کا اظہار کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ زخم پر کسی نے پٹی باندھی اور اسے دبایا تو بھی خون جاری رہا اور اس امداد سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہوا. حالانکہ جب زخم پر پٹی باندھی جاتی ہے تو خون نکلنا بند ہو جاتا ہے. اس کے برخلاف اگر ہمارا کام رک گیا تو پھر رکا ہی رہا، چل نہ سکا. حالانکہ ہونا چاہیے یہ تھا کہ جب کام رک جائے تو اس کے بعد اس کو روا ہونا چاہیے. یہ ہماری قسمت کا کبھی ہمیں ساتھ نہ دیا. وہ بدنصیبی کسی خاص اصول کی پابند نہ رہی. یعنی میرے مقدر نے میری مصیبت میں کبھی کمی نہیں کی. شاعر یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ جو بات میرے حق میں فائدہ مند تھی وہ ہمیشہ الٹی پیش آئی. اس طرح غالب نے اپنی بدنصیبی اور بدبختی کا اظہار نہایت عمدہ ڈھنگ سے کیا ہے. آخری شعر کچھ تو پڑھیے کہ لوگ کہتے ہیں آج غالب غزل سرا نہ ہوا. یہ اس غزل کا مقطع ہے. اس میں مرزا اضلاع خان غالب فرماتے ہیں کہ اب تو حاضرین کے اثرات پر کچھ غیر طرحی غزل سنانی ہی پڑے گی کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ آج غالب نے کوئی غزل نہیں پڑھی. اس لیے خاموشی کو توڑ کر غزل سرا ہو جانا پڑے گا تاکہ لوگ محظوظ ہو جائیں. اس طرح مرزا اضلاع خان غالب کی دوسری غزل بھی مکمل ہوئی. باقی شکریہ.